آئین کا بول بالا، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی قرار، قومی اسمبلی بحال، تحریک عدم اعتماد برقرار۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہفتے کو بلانے کی ہدایت، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا تاریخ ساز متفقہ فیصلہ، 3 اپریل کے بعد کے تمام حکومتی احکامات کل عدم ہو گئے۔ عدالت نے کہا جب رولنگ ہی غیر آئینی تھی تو اسمبلی کو تحلیل کرنے کی سفارش کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ وزیر اعظم صدر کو ایڈوائز نہیں کر سکتے، نگراں حکومت کے قیام اور نئے الیکشن سمیت عمران خان اور صدر کے تمام احکامات کل عدم۔ عدالت کا 9 اپریل کو صبح 10:30 بجے سے پہلے اجلاس بلا کر تحریک پر ووٹنگ کرانے کا حکم، کہا تحریک کامیاب ہو جائے تو اسی اجلاس میں نیا وزیر اعظم منتخب کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا کسی رکن اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا، تاہم عدالتی حکم نامہ 63A کے صدارتی ریفرنس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے آئینی و سیاسی بحران پیدا ہونے پر از خود نوٹس لیا تھا۔ پہلے 3 رکنی بینچ نے نوٹس کی سماعت کی، پھر 5 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا۔ بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشتمل تھا۔ فاضل ججز نے اگر مگر اور چونکہ چنانچہ کو تسلیم نہیں کیا اور بدنام زمانہ نظریہ ضرورت کو تاریخ کے کوڑے دان میں دفن کر دیا۔ اب کوئی نظریہ ضرورت کا سہارا، دعائیں جو ہے رب تعالیٰ نے قبول کی ہیں اور عدالت عظمیٰ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس سے کہ نہ صرف پاکستان کا جو آئین ہے وہ بچ گیا ہے، پاکستان بچ گیا ہے۔ اب کوئی نظریہ ضرورت کا سہارا نہیں لے سکے گا۔ انتقام کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں، ایوان کو روایت کے مطابق چلائیں گے۔ اپوزیشن اجلاس کے بعد شہباز شریف کی گفتگو، بلاول بھٹو نے کہا یہ آئین پاکستان اور جمہوریت کی فتح ہے۔ خالد مقبول کہتے ہیں فیصلے سے عدلیہ پر اعتماد میں اضافہ ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کی ہدایت پر آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا عدلیہ قوم کی امیدوں پر پوری اتری۔ آصف زرداری کی کارکنوں کو جشن کی ہدایت، کہا آئین مقدس اور سپریم ہے، کارکنان سڑکوں پر نکل آئے۔ کراچی، لاہور، سکھر، بہاولپور، مظفر آباد اور ملتان سمیت متعدد شہروں میں جشن، بھنگڑے اور مٹھائی تقسیم۔ جشن میں خواتین کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست آئی۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض، جس کے مطابق اسمبلی کے معاملات پر عدالت میں سماعت نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض سے متعلق درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ چین کا کہنا ہے کہ یقین ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال سے سی پیک متاثر نہیں ہوگا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق سیاسی صورتحال تعاون پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ امید ہے پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں متحد رہیں گی اور قومی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کریں گی۔ وزیر اعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے۔ وفاقی کابینہ اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بھی طلب کریں گے۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا حکومت غیر آئینی اقدامات پر یقین نہیں رکھتی، نگراں حکومت کا قیام ناگزیر ہے، غیر ملکی سازش کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ٹویٹ میں لکھا پاکستان کے لیے آخری گیند تک لڑیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس، سپریم کورٹ کے فیصلے اور مجوزہ الیکشن پر مشاورت، انتخاب کے لیے حلقہ بندیوں کے طریقہ کار اور جاری کیسز پر بھی تبادلہ خیال۔ عدالت کو الیکشن کمیشن نے بتایا تھا کہ حلقہ بندیوں کے لیے 4 ماہ اور الیکشن کے لیے 3 ماہ درکار ہوں گے۔ مہنگائی کی تلوار پھر سر پر آ گری۔ اسٹیٹ بینک نے وقت سے پہلے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں 2.5% اضافہ 12.25% تک جا پہنچی۔ تاجروں نے اضافہ مسترد کر دیا، کہا معاشی حالات اتنے بھی خراب نہیں کہ اچانک شرح سود 2.5% بڑھا دی جائے۔ ریٹ کے اوپر کوئی انڈسٹری نہیں لگ سکتی، نہ کوئی سروائیو کر سکتا ہے۔
25 سال کی ہسٹری کے اندر کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا. انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بینک کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے نا راتوں رات سارے ڈیسیجنز لے لیں. یہ معیشت اور ایکسپورٹ پر ایک خودکش حملہ ہے. غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے. اسٹیٹ بینک کو موقع ملا, اس نے اپنی منمانی کی. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ, 187 روپے میں فروخت. شرح سود میں اضافے کے باوجود پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان. 100 انڈیکس 450 پوائنٹس بڑھ گیا, 44,200 پر 2 پر ٹریڈنگ جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ کیا کوئی جواب دہ ہے, لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. FIA حکام کی جانب سے رپورٹ جمع کرا دی گئی. چیف جسٹس نے کہا عدالت کے سامنے SOPs رکھے اور انہی کو پامال بھی کیا گیا. کسی کا تو احتساب ہونا ہے. صحافیوں کی نگرانی کیا FIA کا کام ہے؟ وزیر اعظم کے ہر فیصلے کا ڈٹ کر ساتھ دیں گے. قومی سیاست عمران خان کے بغیر ادھوری ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان, کہا قوم عمران خان کو حکمراں کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کی اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس آج ہوگا. بلوچستان عوامی پارٹی کے بلاول آفریدی نے کہا وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد پر غور ہوگا. حکومت اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتی. گورنر شاہ فرمان کے مستعفی ہونے کا امکان. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے قوم سے خطاب کے بعد گورنر استعفی بھجوا سکتے ہیں. ملک میں کورونا کے مزید 141 نئے کیسز رپورٹ. NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں وائرس کے باعث کسی کی موت واقع نہیں ہوئی. کورونا مثبت کیسز کی شرح 0.52% ریکارڈ کی گئی. لاہور میں کورونا اور ڈینگی کم ہو گیا, لیکن سر درد اور بخار کی دواؤں کی قلت برقرار. عوام دوائیں خریدنے کے لیے میڈیکل سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور. فیصلہ آباد میں گھریلو جھگڑے پر شوہر کی فائرنگ, پہلی بیوی اور دوسری بیوی کی بہن کو قتل کر دیا. واقعہ جڑاوالا میں پیش آیا, ملزم فرار. حکومت کے خلاف کامیاب تحریک کا انعام. پشاور کے تاجر کا مولانا فضل الرحمان کے لیے تحفہ. 1 ہفتے کی محنت اور خلوص سے پشاوری چپل تیار کر لی. تاہم مولانا نے مہنگائی لانے والے کو بھگا دیا. ناکام پالیسیوں کی وجہ سے اور ناکام حکومت کی وجہ سے عوام انتہائی مشکلات میں ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت جد و جہد اور محنت کیا. اس گورنمنٹ کے خلاف اکیلے میدان میں کھڑے تھے. تو مولانا صاحب کے اس محنت کو, اس جد و جہد کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. عالمی انسانی حقوق کونسل سے روس کی رکنیت ختم. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 193 میں سے 93 نے امریکی تجویز کے حق میں ووٹ ڈالا. چین, شمالی کوریا اور ایران سمیت 24 کی مخالفت. پاکستان اور بھارت سمیت 58 ممالک غیر حاضر رہے. یوکرین پر روسی حملے جاری. یوکرینی حکام کو ڈونباس پر بڑے روسی حملے کا خدشہ. یوکرینی صدر نے کہا برودینکا میں 2 قصبے صفائے ہستی سے مٹا دیے. عمارتیں تباہ. ملبے سے اب تک 26 لاشیں نکالی جا چکی ہیں. امریکہ نے فوجی امداد بڑھا دی.